السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پارٹ نمبر 41، ٹھیک ہے، اور یہاں سے اس پیراگراف سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے۔ اب بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، اومانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ اور یہاں سے اس پیراگراف سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر اور ابن دغنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام برق الغماد میں پہنچے تو قبیلہ کعرہ سردار مالک بن دغنہ راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں، ہے نا، یعنی کس وجہ سے، اے ابو بکر کہاں چلے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے مظالم، یعنی ان کا جو ظلم تھا، اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ دوسروں کا بار یعنی بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی امداد و اعانت یعنی مدد کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دغنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی مکہ واپس لایا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھے تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ ابن دغنہ نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبودان باطل لات و عزیٰ کی عبادت تو علل اعلان ہو اور معبود برحق، ہے نا، برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے باہر اپنے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس مسجد میں علل اعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے، اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھے، ٹھیک ہے، ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھے، ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، یعنی وہ دور ہو جائیں گے اس سے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دغنہ، تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی برضا ہوں، یعنی میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہوں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ عز و جل یہاں سے آگے پارٹ نمبر 42 میں پڑھیں گے۔